اللہ وحدہ لا شریک سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان کی جانوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ دنیا اسلام اس رسول کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک سے یاد کرتی ہے۔ یہ رسول شان والا رسول بھیجا، عظمتوں والا رسول بھیجا، ساری خدائی کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے کل کائنات کے لیے سراپا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، احسان کیا مگر جتلایا نہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے، احسان کیا مگر جتلایا نہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، احسان کیا مگر جتلایا نہیں۔ جب اپنے محبوب کو بھیجا فرمایا ایمان والو تم پر احسان کیا، کیونکہ باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ دنیا میں کام آنے والی ہیں، لیکن یہ رسول تمہیں ایسی نعمت عظمیٰ دے رہا ہو جو قبر کے اندر بھی کام آنے والا ہے، حشر کے اندر بھی کام آنے والا ہے۔ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں محمد کو اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، اور ساتھ ابو بکر ہوں گے، ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اٹھیں گے قبر انور سے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، دیکھوں گا عرش کے ستونوں کے قریب ایک اور ذات ہے، وہ بھی ہوش میں ہے۔ دنیا اسلام انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والضحیٰ قسم ہے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا اے محبوب قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی۔ والضحیٰ سے مراد کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے کلام فرمایا اس وقت کی قسم یہاں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ واللیل اذا سجا سے مراد حضور کی معراج رات کا تذکرہ یہاں ہے کہ جو دن کی قسم وہ رات کی قسم، وہاں میں نے کلام سے سرفراز فرمایا تھا، وہ یہاں میں نے دکھا کر کلام سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ فرق ہو گیا کلیم اور حبیب میں۔ کلیم سے کلام کیا جاتا ہے اور محبوب کو جلوہ دکھایا جاتا ہے، کلام سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان والوں میں سے انہی کی جانوں میں سے ایک رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کپڑا ناپاک ہو، کپڑا ناپاک ہو، اس کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے یا تو بالٹی کے اندر اس کو ڈپ کر دیں، یا بالٹی میں جو پانی ہے وہ کپڑے کو اوپر اٹھیل دیں، بھلے وہ صاف ہو جائے گا۔ دو ہی صورتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک روزانہ 2 مرتبہ میری امت میں محمد کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو تو ہر روز مدینے جاتا ہے یا مدینے کا تاجدار تیرے پاس آتا ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن نے یہ کہا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول ایسا ہے جو تزکیہ کرنے والا ہے، پاک کرنے والا ہے۔ کپڑا ناپاک ہو، پاکی کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا کپڑے پر پانی آئے یا کپڑا پانی کے اندر جائے۔ ایمان والے بندہ گناہ کرتے کرتے اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ نیکی کی توفیق اسے نہیں ملتی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی پاکی کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا وہ مدینے آتا ہے یا مدینے کا تاجدار تیرے پاس آتا ہے۔ تجھ کو پاک کر رہا ہے، تجھے شعور نہیں ہے۔ نظر نہ آئے انکار نہیں کرتے، کسی نظر والے سے علاج کروا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تیری آنکھ پہ یوں ہاتھ لگائے تجھے نظر آ جائے جلوہ محمد مصطفیٰ سے رہا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ رسول ایسا ہے جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ تعالیٰ نے جو مجھ کو علم و حکمت دیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ جب بارش برستی ہے یہ نہیں دیکھتی زمین کچی ہے، پکی ہے، ریتلی ہے، پتھریلی ہے، تحفظ زدہ ہے، شور والی ہے۔ یہ بارش کا کام نہیں ہے کہ زمین کو دیکھے، لیکن ایک کام ہے جب بارش برستی ہے رفتار کا فرق ہو سکتا ہے، کبھی آہستہ ہوتی ہے کبھی تیز ہوتی ہے۔ جب بارش برستی ہے زمین کو نہیں دیکھتی نیچے کیسی ہے، اگر زرخیز زمین ہو وہی بارش کے قطرے ہیں۔ جب زرخیز زمین پہ پڑتے ہیں وہاں سے حضرت بلال حبشی پیدا ہو جاتے ہیں، ابو بکر صدیق پیدا ہو جاتے ہیں، عمر فاروق پیدا ہو جاتے ہیں، عثمان و علی پیدا ہو جاتے ہیں، صہیب رومی، سلمان فارسی بن جاتے ہیں۔ زمین اگر اچھی ہو، زرخیز ہو، وہاں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں اٹھتی ہیں، یہ صحابہ کرام وجود میں آ جاتے ہیں۔ زمین اگر بنجر والی ہو، شور والی ہو، بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن بارش تو برس رہی ہے۔ جب گندگی پہ برستی ہے وہاں سے اور بدبو اٹھتی ہے، وہاں ابو جہل پیدا ہوتے ہیں، ابو لہب پیدا ہوتا ہے، شداد پیدا ہوتا ہے، اس میں بارش کا قصور نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم و حکمت دیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے، بارش برس رہی ہے، ایمان والے دل کے سیب کو کھول کے بیٹھ جا۔ سارے سمندر میں ایک مخصوص موسم میں بارش ہوتی ہے جس میں سپیاں اوپر آتی ہیں، وہ بارش کا چند قطرے سپیوں کے منہ میں جاتی ہے، سپیاں وہ نیچے چلی جاتی ہیں، سمندروں کی تہہ میں چلی جاتی ہیں۔ جب 100 سال کے بعد کوئی غوطہ خور آتا ہے، جب اس سیب کو پتھر پہ رکھ کے توڑتا ہے اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، لاکھوں کے قیمتی موتی بن جاتے ہیں۔ ایمان والے نبی کا ذکر سننے والے دل کے سیب کو کھول کے بیٹھ جا، ہو سکتا ہے نبی کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، ہو سکتا ہے چند قطرے تیرے دل کے سیب میں آ جائے، تیرا دل بند ہو جائے، تو قبر میں چلا جائے، پوچھا جائے گا اس ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہو سکتا ہے تیری طرف سے آواز نہ آئے، مدینے کا تاجدار فرما دے چھوڑ دو یہ تو میرا امتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سوال ادھر والے سے کیا جاتا ہے، جواب ادھر والا دے دیتا ہے، بن کے دیکھ تو صحیح، نبی کا امتی بن کے دیکھ تو صحیح، اپنے دل کے سیب کو کھول کے بیٹھ جا، نبی کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، ہو سکتا ہے چند قطرے تیرے دل کے سیب میں آ جائیں، تیرا دل بند ہو جائے، بے قیمت نہیں ہوگا، قبر کی دیواریں بند کر دی جائیں گی، وہاں قدسی سلامی کے لیے تیار نظر آ جائے گا۔ اپنے دل کے سیب کو کھولنا ہے، جب دل کے سیب کو کھولنا ہے دل کا جو زنگ ہے وہ اتارنا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نبی کا ذکر سنتے ہوئے آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر جاتے ہیں، کبھی دعا مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، تو سمجھ لیجئے مدینے کی طرف سے کرم ہو گیا ہے، مجھے معطر کر گیا ہے۔ تو اب دعا کی جائے گی، دعا میں اپنے دل کے سیب کو کھول کے بیٹھے، انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دے یا نہ دے، لیکن اس لمحوں کو یادگار بنا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رحیم و کریم اللہ، تو کتنا کرم والا ہے، تو کتنا کریم ہے، اے مالک و مولا، تو نے ہم کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اے رحیم و کریم اللہ، تو نے احسان کیے لیکن بتلایا نہیں، اپنے محبوب کو بھیجا تو ایمان والوں پر احسان بھی کر دیا، ایمان والوں کو جتلا بھی دیا۔ میں نے تمہیں باقی نعمتیں دی ہیں وہ دنیا میں کام آنے والی ہیں، یہ محبوب ایسی نعمت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر و حشر میں بھی آئے گا۔ اے رحیم و کریم اللہ، قبر کا منزلیں بڑی سخت ہوں گی، اے رحیم و کریم اللہ، ہر روز ہماری قبر ہمیں پکار رہی ہے، میں تنگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، اے رحیم و کریم اللہ، لیکن جس کے لیے تو کھول دیتا ہے، تیرے محبوب نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہو جاتی ہے۔ اے رحیم و کریم اللہ، یقیناً ہماری قبر ہمیں پکار رہی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، اے مالک و مولا ہم سب کو سننے کی توفیق دے دے۔ اے رحیم و کریم اللہ، ہم کتنے اعلانات سنتے ہیں، پسے پھوس ڈال دیتے ہیں، ان قریب ہمارا بھی اعلان متوقع ہے، فلاں ابن فلاں دنیا سے چلا گیا، ہم کان ادھر نہیں لگاتے، ان قریب ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا یہ دنیا سے چلا گیا۔ اے مالک و مولا، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا کو خیر بات کہہ دینا ہے۔ اے رحیم و کریم اللہ، تو نے توفیق دی ہے، تو نے زبان دی ہے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، تو نے کان دیے
ہیں تیرے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں، اے مالک و مولا یہ بھی تیری توفیق سے ہے، اے مالک و مولا جسے تو توفیق دیتا ہے اپنے گھر بلا لیتا ہے، اپنے محبوب کے در پہ بلا لیتا ہے، اے مالک و مولا کتنے محلوں میں محفلیں ہوتی ہیں، کتنی مساجد میں ہوتی ہیں، ارد گرد کے لوگ کوئی لوڈو کھیلتا نظر آتا ہے، کوئی فاحش کلامی میں نظر آتا ہے، کوئی دوسرے کھیل کھیلتا نظر آتا ہے، اے مالک و مولا لیکن جس کی قسمت میں تو نے لکھا ہوتا ہے وہ تیرے نبی کی محفل میں آگے بیٹھ جاتا ہے، مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اے مالک و مولا ہم نیکی کر رہے ہیں یہ تیری توفیق سے کر رہے ہیں، اے مالک و مولا ہم میں صبر نہیں ہے، ہم میں حوصلہ نہیں ہے، اے رحیم و کریم اللہ یہ نیکی کی توفیق تیرے کرم سے ہے، اے مالک و مولا کتنے آئے دنیا سے چلے گئے آج ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا، اے مالک و مولا اس محلے میں کیسے کیسے افراد تھے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے مالک و مولا ہمارے بھائی نے محفل کا اہتمام کیا ہے، اے رحیم و کریم اللہ ان کے باغ و اجداد میں کتنے نوجوان تھے حسین و جمیل تھے، اے مالک و مولا آج وہ نظر نہیں آتے، نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، ان کی شکلیں منہدم ہو چکی ہیں، اے مالک و مولا ان قریب ہمیں بھی قبر میں دھکیل دیا جائے گا، اے مالک و مولا ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اے رحیم و کریم اللہ اچھی موت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے رحیم و کریم اللہ ہم سب کو اچھی موت دے دینا، اے رحیم و کریم اللہ بری موت سے محفوظ فرمانا، اے رحیم و کریم اللہ تجھے نبی کے میلاد کا واسطہ، نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا واسطہ، اے رحیم و کریم اللہ وہ لجپال نبی تو نے ہم کو دیا، اے رحیم و کریم اللہ ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، اے مالک و مولا لیکن ہماری ادھوری کوششیں ہیں، اے مالک و مولا اسے کامل فرما دے، اے رحیم و کریم اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نمازوں کی توفیق دے دے، نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھنے والا کر دے، درود کے گجرے سینے سے لگانے کی توفیق دے دے، درود پڑھنے والا کر دے، اے رحیم و کریم اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے ہمارے لبوں پہ نغمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سجا دینا، اور ہمارے لبوں پر اے رحیم و کریم اللہ درود و سلام کے نذرانے اس وقت آقا کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے والا بنا دینا، اے رحیم و کریم اللہ ہماری لبوں پر حضور کی حمد جاری و ساری فرما دینا، اے رحیم و کریم اللہ ہمارے لبوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت جاری و ساری فرما دینا، اے رحیم و کریم اللہ کتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں نیک حاجت چاہتے ہیں، اے رحیم و کریم اللہ تیرے محبوب کی بزم میں جائیں گے ہماری نیک حاجتیں پوری ہوں گی، ہماری مشکلیں دور ہوں گی، اے رحیم و کریم اللہ یہ آس لگا کے بیٹھے ہیں، اے رحیم و کریم اللہ تو کرم کرنے والا ہے، سراپا کریم کا مالک ہے، داتاؤں کا داتا ہے، سخیوں کا سخی ہے، لجپالوں کا لجپال ہے، اے مالک و مولا بتا تیرا در چھوڑ کے کدھر جائیں، ہم نے تیرے در سے لو لگا رکھی ہے، اے رحیم و کریم اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہم مالک و مولا گناہوں کی دلدل میں جاتے نظر آ رہے ہیں، اے مالک و مولا سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہے، اے رحیم و کریم اللہ جو زندگی کی سانسیں باقی ہیں، اے مالک و مولا خدمت دین کے جذبے حق میں عطا فرما، دین کی تڑپ عطا فرما، عشق محمد مصطفیٰ دے دے، 5 وقت کی نمازوں دے دے، اے مالک و مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا دے دے، تہجد پڑھنے والا دے دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا دے دے، ذکر اذکار کرنے والا دے دے، تسبیح و تحلیل کرنے والا دے دے، اپنی پاکی بیان کرنے والا دے دے، اے رحیم و کریم اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نوجوان بھی ہیں، اے مالک و مولا آج امت بے روی کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے، زنا بھی عام ہو رہے ہیں، بدکاریاں عام ہو رہی ہیں، اے رحیم و کریم اللہ فحش کلامی عروج پر نظر آ رہی ہے، اے مالک و مولا جب تیرا محبوب تشریف لایا، اے مالک و مولا شراب نوشی عام تھی، تیرا محبوب دنیا میں کیا تشریف لایا، اے مالک و مولا اس وقت کعبۃ اللہ کے ننگے لوگ طواف کرتے تھے، تیرا محبوب کیا آیا ان کو کپڑے عطا ہو گئے، اے رحیم و کریم اللہ تیرا محبوب آیا کعبۃ اللہ میں 360 بت نصب تھے، اے مالک و مولا بعد میں وہ توحید کا مرکز بن گیا، اب وہاں کوئی بت دکھائی نہیں دیتا، اے رحیم و کریم اللہ تیرا محبوب کیا آیا روتے ہوئے ہنس پڑے، اے مالک و مولا تیرا محبوب کیا آیا دیوان کسریٰ کے 14 کنگر گر پڑے، اے مالک و مولا تیرا محبوب کیا آیا آتش کدہ ماند بڑھ گئے، اے رحیم و کریم اللہ فارس کا آتش کدہ جو 70 سالوں سے چل رہا تھا اس میں آگ بجھنے والی نہیں تھی، لیکن تیرا محبوب کیا آیا، اے رحیم و کریم اللہ وہ کیسے لمحات تھے جب تیرا محبوب دنیا میں تشریف لایا، ہر طرف سبزہ سبزہ ہو گیا، ہر طرف ہریالی ہریالی ہو گئی، اے مالک و مولا مرجائے ہوئے دلوں میں جان آ گئی، ہر طرف یہی ذکر ہونے لگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، وہ جن کا انتظار تھا حضرت آدم علیہ السلام یہی دعائیں مانگتے رہے کاش نبی نہ ہوتا، نبی پاک امتی ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی دعا کرتے رہے کاش نبی نہ ہوتا، محمد مصطفیٰ کا امتی ہوتا، عیسیٰ ابن مریم یہی بشارت دیتے رہے مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو اس بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد وہ مسیح آنے والا ہے، میرے بعد وہ شان والا رسول آنے والا ہے جس کو تو نے
ساری کائنات کے لیے سراپائے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے مالک و مولا وہ شان والا رسول آیا، اے مالک و مولا ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اے مالک و مولا آج ہم دین سے دور ہو گئے۔ رحیم و کریم اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ چکی ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ چکی ہے۔ اے مالک و مولا ہم قرآن سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، نیک کاموں سے دور ہو گئے۔ اے مالک و مولا آج قریب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اے مالک و مولا ہماری قبر بند کر دی جائے گی، اے مالک و مولا اندھیری قبر ہے، اے مالک و مولا عمل ایسے کرتے وہاں روشنی کرتے، روشنی کا اہتمام کرتے، اے مالک و مولا سجدوں کی حلاوت دیتے، اے مالک و مولا ایمان کی چاشنی دیتے۔ اے کریم اللہ جتنے بیٹھے ہیں اے مالک و مولا جس کو تو نے آنا سب سے پسند کیا ہے اس کے سفید اے مالک و مولا ہماری دعاؤں کو شرف مقبولیت والا کر دے۔ اے مالک و مولا اپنا بندہ خاص بنا لے، اے مالک و مولا اپنا بندہ خاص بنا لے، اے مالک و مولا اپنی بارگاہ کا نیاز مند بنا لے۔ اے مالک و مولا بھائیوں نے بڑے شوق سے بزم کو سجایا ہے، اے مالک و مولا ان کے بڑوں کی قبروں کو سجا دے۔ اے مالک و مولا جو آئے ہیں ان کے والدین میں سے بہن بھائیوں میں سے آج ان کو نظر نہیں آتے، وہ دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ اے مالک و مولا اتنی بختوں والی اولاد ہے تیرا ذکر سن رہی ہے، تیرے محبوب کا ذکر سن رہی ہے، اے مالک و مولا ان کو جنت الفردوس دے دے، ان کے بزرگوں کی خیر فرما دے، جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرما۔ اے کریم اللہ قیامت کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے اے مالک و مولا ہم سب کو مالا مال فرمانا، نبی کے لیوائے حمد کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔